بھارت کنٹرول لائن پر جعلی آپریشن کر سکتا ہے، وزیر اعظم نے دنیا کو پھر خبردار کر دیا، کہا افغانستان سے دہشت گرد آ کر جنوبی بھارت میں داخل ہونے کا بھارتی دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ میں مودی سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو پتا ہے پنجابی قوم ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ کشمیر بھائی ہمارے بیک سائڈ پہ ہوں گے، سب سے پہلے بارڈر پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ کشمیروں کا جھنڈا کشمیر مقبوضہ کشمیر میں لہرائے گا اور پاکستان اور خالصتان کا جھنڈا چاندنی چوک میں لہرائے گا۔ اقلیتیں بھی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج، اسلام آباد میں ریلی، سکھ، ہندو اور مسیحی برادریوں کی شرکت۔ پرتاپ سنگھ نے کہا سکھوں کو کشمیریوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے، چاندنی چوک پر خالصتان اور پاکستان کے پرچم لہرائیں گے۔ بشپ ندیم کامران نے کہا کشمیریوں کے ساتھ ہیں، مودی صبر کا امتحان نہ لے۔ ریلی میں امریکی گلوکار نے پاکستانی ملی نغمہ سنایا۔ پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان۔ بھارت کو اس کے شیطانی کھیل کا جواب ضرور دیں گے، صدر آزاد کشمیر مسعود خان کے اسلام آباد میں ریلی سے خطاب، کہا بھارت حد سے آگے بڑھا تو کشمیر کو اس کا قبرستان بنا دیں گے۔ بھارت نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر پر حملہ کیا، نہتے کشمیریوں کو یرغمال بنا لیا، بزدل فوجی رات کو گھروں پر حملے کرتے ہیں۔ بھارتی مظالم پر اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کیوں خاموش ہے؟ برطانیہ میں بھارت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری، برمنگھم میں بھارتی قونصلیٹ کے باہر فضا مودی مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرے میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ہم لے کے رہیں گے، یہ حق ہمارا۔ پیرس کی فضا کشمیر کی آزادی کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ مودی کی فرانس آمد پر یونیسکو آفس کے باہر پاکستانیوں اور کشمیریوں کا احتجاج، مظاہرے میں برطانیہ اور یورپ بھر سے پاکستانی اور کشمیری شریک ہوئے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کا مظاہرہ، بھارتی سفارت خانے کے باہر کشمیر کی آزادی کے نعرے، مقامی شہری بھی مظاہرے میں شامل۔ بینکاک میں نماز جمعہ کے بعد مسلمان کمیونٹی کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، لوگوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اسلامک سینٹر میں کشمیر کے حوالے سے خصوصی تقریب میں سفیر پاکستان، مقامی سینیٹرز، وزراء بھی شریک ہوئے۔ پاکستان عوامی تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر طاہر القادری کے اعزاز میں اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنڈی میں عشائیہ، تحریک منہاج القرآن کے کارکن شریک، دین و دنیا کی بھلائی کے لیے نوجوان نسل نبی کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے، طاہر القادری کا خطاب۔ لندن میں پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن برطانیہ کی تقریب، لاہور اور اسلام آباد پریس کلب کے صدور کی خصوصی شرکت، پاکستان اور برطانیہ میں صحافیوں کو درپیش مسائل کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے پر اتفاق۔ امریکی شہر ڈیلس میں پاکستانی جشن آزادی کے رنگ بکھر گئے، جشن آزادی میلے میں ملی نغموں کی بہار، خواتین اور بچوں کی تفریح کا خصوصی اہتمام، اوورسیز پاکستانیوں نے تقریب کشمیری بہن بھائیوں کے نام کر دی۔ راش ڈیل کے مقامی ہال میں پوٹوہاری شعروں کی خوبصورت محفل نے شرکاء کے دل موہ لیے، شاندار گائیکی اور دل موہ لینے والا صوفیانہ کلام سن کر شرکاء جھومتے رہے۔ نیو یارک میں امریکی اور برطانوی فورسز کے طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ، فضا میں طیاروں کی گھن گرج،
قوس قزح بناتے طیاروں کی پرفارمنس کو حاضرین نے خوب سراہا۔ نیو یارک میں عالمی ایئر شو کا آغاز کل ہوگا۔ دنیا بھر کی 14 بہترین ملٹری اور سول ٹیمیں حصہ لیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم بلیٹن، میرا نام دانش حسین اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا آغاز کریے۔ ناظرین، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی پل ایسا نہیں جب بھارت نے کشمیریوں پر ظلم نہ ڈھایا ہو۔ 90 لاکھ سے زائد کشمیری 21 روز سے اپنے ہی گھروں میں بند ہیں۔ پوری وادی میں بدترین کرفیو ہے۔ کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، مگر بھارتی حکومت اور میڈیا ڈٹائی پر اتر آیا۔ افغانستان سے دہشت گردوں کے کشمیر میں داخل ہونے کی جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ بھارت نسل کشی سے توجہ ہٹانے کے لیے کنٹرول لائن پر جعلی آپریشن کر سکتا ہے۔ جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا۔ پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا، میں آج پیشن گوئی کرتا ہوں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا۔ انہوں نے دنیا نے کہنا جی پاکستان سے دہشت گردی آئی، جبکہ سب کو پتا ہے کہ پلوامہ میں پاکستان کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کو بھی پتا ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری کو بھارت کی مکارانہ پالیسی سے آگاہ کر دیا۔ عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں کہا، بھارت کنٹرول لائن یا کسی اور جگہ پر جھوٹا فلیگ آپریشن کر سکتا ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ عمران خان نے مزید لکھا، بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد مقبوضہ کشمیر اور جنوبی بھارت میں داخل ہوئے ہیں۔ ہمیں پہلے سے ہی توقع تھی کہ بھارت ایسے دعوے کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی دہشت گردی چھپانا چاہتا ہے۔ عمران خان نے جرمن چانسلر اینجلا مرکل سے فون پر گفتگو کی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا، بھارتی اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں، عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم نے جرمن چانسلر کو بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن، میڈیا اور مواصلاتی نظام بلیک آؤٹ ہے، خوراک اور ادویات کی قلت ہے، تشدد کو ہر قیمت پر روکنا ہوگا۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ برمنگھم میں جمعہ نماز کے بعد بھارتی قونصلیٹ کے سامنے ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ عابد قاسمی کی رپورٹ دیکھیے۔ کشمیر میں کئی روز سے جاری کرفیو اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف برمنگھم میں مقیم پاکستانی اور کشمیری ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرے کا اہتمام تحریک کشمیر برطانیہ نے کیا تھا، جبکہ مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد بھی گھروں سے نکلی اور مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ کشمیر کے اندر انڈین فوج کی وردی میں بی جے پی کے غنڈے داخل ہو کر انسانی حقوق کو غصب کر رہے ہیں، جن کی موجودگی تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ 19 دن ہو گئے وہاں پر جو کرفیو لگا ہوا ہے، ظلم و ستم، جبریت، قہریت، سفقیت جو مودی نے بچا رکھی ہے، آج اس کے خلاف آج تمام برطانیہ کے اوورسیز احتجاج کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کشمیر کے لیے سب باہر نکلے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی آواز ہماری سنے گا۔ And the Kashmiri youth and the Kashmiri people are not scared to take up the armed struggle against these oppressors and dictators. We need to send a very strong message to Modi that under occupation the Kashmiri people are able to mass 10,000 people. What is wrong with you? بس ایک موقع مل جائے نا، پھر دیکھ انڈیا والے پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک کشمیر کو آزادی نہیں مل جاتی۔ ہمارے کشمیر کو آزاد کر دو۔ موتی کیوں چاہتے ہو آپ جنم کے لیے جانے کے لیے ٹیررسٹ بنتے ہو؟ عالمی
عالمی برادری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر انٹروین کرے اور مسئلہ کشمیر کو جو ہے اس کا حل پرامن جو ہے وہ تلاش کرے. ہم موت سے نہیں ڈرتے, چاہے وہ کشمیر کے ایک بچے کو بھی قتل کر دے, ہمارے ایک جسموں سے بھی, ہماری لاشوں سے بھی یہی آواز آئے گی, آزادی آزادی اور بس آزادی. خواتین اور بچے آزادی آزادی یہ حق ہمارا آزادی کے نعرے بھی لگاتے رہے. اس دوران مقبوضہ کشمیر میں اپنے رشتہ داروں سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے برطانوی کشمیری خاندانوں نے تشویش کا اظہار بھی کیا. جب تک انڈیا میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں بند نہیں ہوتی اور جو انڈین گنڈے ہیں جب تک کشمیر سے واپس نہیں جاتے اس وقت تک ہمارا پروٹیسٹ جاری رہے گا. کیمرہ مین شکیل جاوید کے ساتھ عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. پیرس کی فضائیں مودی کے خلاف نعروں سے گونج اٹھی. بھارتی وزیراعظم کے دورہ فرانس کے دوران یونیسکو کے دفتر کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. دیکھتے ہیں راجہ حبیب کی رپورٹ. ہم لے کے رہیں گے, یہ حق ہمارا. آرٹیکل 370 کے خاتمے اور کشمیریوں پر مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. پیرس میں یونیسکو کے دفتر کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی. اس موقع پر کشمیر کی آزادی کے حق میں اور مودی کے مظالم کے خلاف خوب نعرے بازی کی گئی. مودی کے خلاف مظاہرے میں برطانیہ سے بھی کشمیری, پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر شرکت کی. لندن سے پی ٹی آئی رہنما رومی ملک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا قافلہ لے کر احتجاج کے لیے پیرس پہنچے. برمنگھم میں مقیم آزاد کشمیر کے ایم ایل اے راجہ جاوید اقبال قافلہ لے کر مظاہرے میں شریک ہوئے جس میں نون لیگ مڈ لینڈز کے چیف آرگنائزر عارف اقبال اور دیگر نون لیگی کارکن بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. مودی کے خلاف اس مظاہرے میں بیلجیم سے کشمیر کونسل یورپ کے رہنما علی رضا سید نے بھی جلوس کے ساتھ شرکت کی اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. مظاہرے میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ فرانس اور پورے یورپ کو پیغام دے رہے ہیں جو کہ انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں. مودی نے کشمیر میں نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کی ہے. کشمیری, پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے بھرپور احتجاج کر کے مودی کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس 35A کو تم نے 370 ایکٹ کے تحت ختم کیا اور کشمیر کی وحدت کو تم نے نقصان پہنچایا, آج دنیا ساری کے اندر کشمیری اور پاکستانی تمہارے خلاف سراپا احتجاج ہیں. فرانس کو, پورے یورپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کیونکہ فرانس میں پورا یورپ ہیومن رائٹس پہ, انسانی حقوق پہ یقین رکھتا ہے اور نریندر مودی نے انسانی نسل کشی جو کی ہے کشمیر کے اندر, جو ظلم و بربریت کیا ہے, اس کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں. سکھوں اور کشمیریوں نے مل کے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ مودی کا چہرہ کیسا ہے. یہ ایک بھیڑیا ہے, یہ اس میں اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیر کو جیل بنا رکھا ہے. 2 ہفتوں سے کرفیو لگا ہوا ہے, بازار بند ہیں, ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس بند کر کے کشمیر کا دنیا سے رابطہ منقطع کیا ہوا ہے. مظاہرین نے اقوام عالم سے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ بھی کیا. راجہ حبیب, 92 نیوز, پیرس. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ یورپ بھر میں جاری ہے. ایو پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے زیر اہتمام سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں بھارتی سفارت خانے کے باہر مودی سرکار کے خلاف احتجاج کیا گیا, جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. اسٹاک ہوم میں بھارتی سفارت خانے کے باہر ہونے والے مظاہرے میں سویڈن بھر سے اوورسیز پاکستانیوں کشمیریوں نے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. مظاہرین نے پاکستانی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے. اس موقع پر فضا بھی مودی مخالف نعروں سے گونجتی رہی اور مظاہرین نے کشمیر کی آزادی کے نعرے بھی لگائے. مقامی شہری بھی بڑی تعداد میں مظاہرے میں شریک ہوئے. مظاہرین کی جانب سے کشمیریوں پر عائد پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا گیا, جبکہ بارش میں مظاہرین کے جوش و جذبے میں کمی نہ لا سکی. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف تھائی لینڈ میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. بینکاک سے دیکھیے عمران یوسف کی رپورٹ. تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں جمعہ نماز کے بعد اسلامک سینٹر فاؤنڈیشن رم کیم ہینگ میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا جس میں تھائی کمیونٹی, سینیٹرز, وزراء اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہوئے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان عاصم افتخار احمد, ڈاکٹر انت امانایہ تاکل اور دیگر مقررین نے کشمیر کی تاریخ, بھارتی قبضے اور 7 دہائیوں سے جاری ظلم و ستم پر روشنی ڈالی. مقررین نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کریں. مقررین کا کہنا تھا کہ وادی میں کئی دنوں سے سخت کرفیو نافذ ہے جس کی وجہ سے کشمیری عوام بنیادی سہولتوں اور خوراک کو ترس گئے ہیں. دنیا ان کی آزادی کے لیے ان کا ساتھ دے. عمران یوسف, 92 نیوز, بینکاک, تھائی لینڈ. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے.
اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنڈی میں پاکستان عوامی تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر طاہر القادری کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے لوگوں نے شرکت کی۔ چودھری خالد پرویز کی رپورٹ۔ ڈنڈی کے مقامی ہوٹل میں تحریک منہاج القرآن ڈنڈی، پاکستان عوامی تحریک اور اسکاٹش اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر کے زیر اہتمام ایک شام قائد کے نام سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈنڈی، فورفار اور گرد و نواح سے ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا، جس کے بعد نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر عابد افغان اور چودھری طلعت محمود نے سر انجام دیے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے صاحبزادے ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ حاجی سرور راٹھور نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور تنظیمی معاملات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر مقامی منتظمین کی جانب سے ڈاکٹر طاہر القادری کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے پیغام میں لوگوں کو آپس میں پیار محبت سے متحد رہنے کی تلقین کی، نوجوان نسل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور اتباع کو کامیابی کا ضامن ٹھہرایا۔ آخر میں دعا کے بعد مہمانوں کی لذیذ خوانوں سے خاطر تواضع کی گئی۔ خالد پرویز، 92 نیوز، ڈنڈی۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن برطانیہ کی جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر شکیل قرار اور لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کے اعزاز میں لندن میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا، جس میں پاکستان اور برطانیہ کے صحافیوں کے مابین ورکنگ ریلیشن شپ مزید بہتر کرنے اور مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد پر زور دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ویسٹ لندن سے وسیب کاظمی کی رپورٹ میں۔ لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے نیشنل پریس کلب کے صدر شکیل قرار اور لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری، پنجاب اسمبلی پریس گیلری کے صدر میاں اسلم، سینئر صحافی ذیشان بخش اور حسن ایوب کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں لندن سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے بھرپور شرکت کی اور مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر شرکاء نے صحافتی حوالوں سے مختلف سیاسی اور سماجی معاملات پر اظہار خیال بھی کیا۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن برطانیہ کے سیکرٹری جنرل وجاہت علی خان نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان صحافتی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے تجاویز دیں، جبکہ دیگر مسائل اور ان کے حل کے بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تقریب کی نظامت کے فرائض جوائنٹ سیکرٹری پی جے اے غلام حسین عوان نے ادا کیے اور کہا کہ برطانیہ کے صحافیوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان میں بااثر پریس کلبز اسلام آباد اور لاہور کے صدور لندن میں صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اس موقع پر لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم صحافی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے پاکستان میں موجود صحافی، ہم ہر ممکن تعاون کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر شکیل قرار نے کہا کہ بے شک پاکستان اس وقت مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور صحافتی برادری بھی کڑے وقت کا شکار ہے، مگر جلد ہی حالات بہتر ہوں گے اور میڈیا ہاؤسز بحران سے نکل جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ارشد انصاری، شکیل قرار اور دیگر صحافیوں نے میڈیا کمیونٹی کو درپیش مسائل پر کھل کر گفتگو کی۔ یو کے میں جو پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، جو ٹی وی میں ہیں اور جو اخبارات میں کام کر رہے ہیں، ان کے زیادہ مسائل ہیں۔ ان کا ہم یہ کوشش کریں گے حکومت پنجاب سے بات کر کے کہ ایک بلاک بنا دیا جائے صحافیوں کے لیے، جو اوورسیز صحافیوں کے لیے جو پاکستانی ٹی وی اور پاکستانی اخبارات کے ساتھ منسلک ہیں، جو کام کر رہے ہیں۔ مسائل ہم نے سنے ہیں، مزید مسائل بھی سنیں گے دیگر شہروں میں جا کے، کہاں پر ان صحافیوں کو کس قسم کی حالات کا سامنا ہے، اور جہاں تک ہم سے ہو چکا نیشنل پریس کلب کی سطح پہ تو ہم ان کے مسائل کے حل کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں گے۔ ہم یہاں پر ہم نے آ کر آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے کہ کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، اور ہم آپ کے حقوق کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا براہ راست گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح انٹریکشن نہیں ہے جس طرح ہمارا ہے، یا مالکان کے ساتھ آپ کا اس طرح انٹریکشن نہیں ہوتا، اور بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آپ کی آواز ہم بنیں گے۔ کوارڈینیشن بہتر کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ کوئی ایک ایسی جوائنٹ کمیٹی بننی چاہیے، یا یہاں کی تنظیم اور جو ہمارا پریس کلبز ہیں، ایسوسی ایشن آف پریس کلبز، ان کی آپس میں جو ہے وہ کوئی ایسی کوارڈینیشن ہونی چاہیے یا کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے، تاکہ یہاں کے جرنلسٹ جب وہاں پر جائیں تو ان سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور وہاں کے لوگ جب یہاں پر آئیں تو یہاں کی سہولیات سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں۔ پاکستان سے صحافی اور لندن کے صحافی سب اکٹھے ہوئے، یہ ان کی ایک یونٹی ہے اور سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور پاکستانی صحافت جو ہے نا اس کو پروان چڑھنا چاہیے۔ پاکستان کے صحافی یو کے میں کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی پاکستان کے صحافیوں سے مل کے۔ تھینک یو ویری مچ۔ عشائیے میں سینئر صحافی ودود مشتاق، زاہد خٹک، وقاص احمد، راجہ فیض سلطان، وسیم کاظمی، رانا بابر اور عمران مرزا نے بھی شرکت کی۔ آخر میں پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے معزز مہمانوں کو تعریفی اسناد بھی پیش کی گئیں۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ ڈیلس میں پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس نے جشن آزادی میلہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دیکھیے خرم شہزاد کی رپورٹ۔ کیشور حسین شادبان
जश्न आज़ादी मेले में लजीज और रवायती पाकिस्तानी खाने दस्तयाब थे। जश्न आज़ादी मेले में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बच्चों ने मिली गीत गाए और भरपूर परफॉर्मेंस दी। प्रोग्राम की निजामत के फ्राइज फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब ने सर अंजाम दिए। पाकिस्तान सोसाइटी के सदर आबद मलिक ने कहा कि इस बार हमने इस मेले को कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। कश्मीरियों का हक खुद इरादत गज़ब कर लिया गया है, हम सब उनके साथ हैं। पाकिस्तान सोसाइटी के साबिक सदर डॉक्टर रियाज हैदर समेत सोसाइटी के नायब सदर सलमान तबानी, अमीर अली रूपानी, आबद बेग और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात को अवार्ड्स भी पेश किए गए। पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक खिलाड़ी हसन सरदार भी मेले में शरीक हुए। उनका कहना था कि मुझे पाकिस्तान से ज्यादा जज्बा यहाँ नजर आता है। पेवस्त रह शजर से उम्मीदें बहार रख, चाहे हम अपना देश छोड़ के यहाँ परदेश में आ गए हैं और अमेरिका को अपना देश बना लिया है, लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ राब्ता कायम रखना है, उसकी तरक्की के लिए हर तरह की कोशिश करते रहना है। आज हम सब यहाँ आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जमा है। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास की जानिब से जो कायद मेला मुनक्किद किया गया है, पाकिस्तान के रंगों से सजा ये हसीन मेला, और हम जो कश्मीरी पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, बल्कि उन सब के लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है कि इस दफ़ा यौम आज़ादी को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे भी मनाया जा रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे वतन की मिट्टी बनी मेरी पहचान, जहाँ है चांद सितारे वही है मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान की आज 14 अगस्त है और इस मौके पर मैं तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बहुत फ़न है, बहुत लोग आए हुए हैं। पाकिस्तान से आर्टिस्ट आए हुए हैं, शाजिया मंजूर, नीमाबाज रूफ़ी और बेहद लोकल फ़नकार जो कि यहाँ पे इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। मेला लगा हुआ है, फूड स्टॉल्स हैं और बेतहाशा लोग आए हुए हैं। मेले में मकामी गुलकार फैसल अख्तर ने बच्चों के हमरा मिली नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान पेश करके खूब दाद वसूल की। गुलकारा शाजिया मंजूर और नईम अब्बास रूफी ने भी पाकिस्तानी मिली नगमे गा कर माहौल गरमा दिया। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, डेलस। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफा रंगा में 3 रोजा जीप रैली का आगाज हो गया। 52 किलोमीटर के ट्रैक पर 70 से जायद जीप ड्राइवर और 30 बाइकर हिस्सा ले रहे हैं। मजीद तफसीलात स्कर्दू से रजब अली कमर की इस रिपोर्ट में जानिए। दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहराई मुकाम पर 3 रोजा कोल्ड डेजर्ट रैली का आगाज किया गया। ट्रैक को 40 से बढ़ाकर 52 किलोमीटर कर दिया गया। 70 से जायद रेसर्स और 30 के करीब बाइकर्स मुकाबला करेंगे। 5 खवातीन ड्राइवर्स भी किस्मत आजमाई करेंगी। नामवर रेस चैंपियन नादर मैक्सी, शहजादा सुल्तान और बाबर खान के अलावा दीगर ड्राइवर 52 किलोमीटर के मुश्किल ट्रैक पर लहू गरमाएंगे। इस मुश्किल ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाना ड्राइवर्स के लिए चैलेंज से कम नहीं। दरियाई सिंध के किनारे पर वाक़या सरफा रंगा सहरा में जीप रैली के अलावा सकाफती मेले भी होंगे, जिनमें कल्चरल शो, कश्ती रानी, पोलो मैच, में फंक के प्रोग्राम भी शामिल हैं। मेगा इवेंट का क्वालिफाइंग राउंड 24 अगस्त को होगा, जबकि 25 अगस्त को फाइनल मुकाबले होंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कोल्ड डेजर्ट रैली को मजलूम कश्मीरियों के नाम कर दिया है। रैली का मकसद गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत को आलमी सतह पर उजागर करना है। दीगर खबरों की जाने बढ़ते आपको बताएं कि दुनिया के फेफड़े खतरे में पड़ गए। ऑक्सीजन के सबसे बड़े जरिए अमेज़न जंगलात में लगी आग 3 हफ्तों से बेकाबू है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमेज़न पूरी दुनिया के 10% नबातात और हयातियात का गढ़ समझे जाते हैं। दुनिया की 20% ऑक्सीजन भी यहीं पैदा होती है, जिससे कुराए अर्ज के दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद मिलती है। इस साल सिर्फ ब्राजील में मौजूद अमेज़न के हिस्से में 70,000 मकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आए, जो गुज़िश्ता साल से 83% ज्यादा है। ताहम गुज़िश्ता कई हफ्तों से लगी आग मुसलसल बेकाबू होती जा रही है, जो अब तक 640 मिलियन एकड़ जंगलात को राख का ढेर बना चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों समेत कई आलमी रहनुमाओं ने आग के बढ़ते शोलों को पूरी दुनिया के लिए खतरे का बाइस करार देते हुए ब्राजील की हुकूमत से मुतालबा किया है कि आग को जल्द अज जल्द बुझाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात किए जाएं। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अपनी तालीमात और खिदमात के बाइस हर दिल अजीज हैं, जिनका मज़ार भी कई सौ साल कबल तामीर किया गया था। हजारों दिलों पर राज करने वाले रूहानी पेशवा के मज़ार की सैर करवा रही हैं मुल्तान से ज़रमीना सहर। मुल्तान के कदीमी कला कोना कासिम के आखिर में वाक़े मज़ार किसी और का नहीं बल्कि अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया सोहरवर्दी का है, जो बरे सगीर, पाको हिंद, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और मुख्तलिफ इलाकों में तबलीग इस्लाम करते 1222 में वापस मुल्तान तशरीफ लाए और यहीं इनका विसाल हुआ। बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी ज़िंदगी में खुद तामीर कराया था। दोनों खूबसूरतियाँ मौजूद हैं। का जो दूसरा हिस्सा जहाँ से ऊपर गोलाई है, वो हिस्सा जो है 8 साइडेड है, तो वहाँ से ये 8 पहलू ये बन जाता है। औलिया कराम के मज़ारात जहाँ रूहानियत का मरकज़ हैं, वहीं खूबसूरती, कदामत और सकाफ़ती एतबार से अहमियत के हामिल होते हैं। मज़ार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया ज़ियारत गाहे खासो आम है। मज़ार की इमारत पर नकाशी का काम काबिल दीद और सैकड़ों अशार याद रखने के लायक हैं। रूहानी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के मकबरे को 40 साल कबल मुरम्मत किया गया। 700 साल कदीम मकबरा अरबी, ईरानी और मुल्तानी तर्ज तामीर का अजीम शाहकार है, जहाँ मुल्क समेत अंदरूने सिंध से मुरीदैन और अकीदतमंदों के काफिले पापियादा हाजिर होते और फैज़ हासिल करते हैं। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया की तालीमात की रोशनी आज भी इस शहर को मुनव्वर किए हुए है। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ ज़रमीना साहर, 92 न्यूज़, मुल्तान। न्यूयॉर्क में अमरीकी और बरतानवी तैयारों की घनघरज शानदार आलमी एयर शो का आगाज कल से होगा, जिसमें 14 बेहतरीन फौजी और सिविल टीमें शरीक होंगी। टाइम 10 बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नासिटी न्यूज़ यूके।